وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العالمین کی کرم و عنایت ہے، وہ عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی۔ تمام تعریفات اللہ جل جلالہ کے لیے، جس رب کائنات نے لفظ کن فرما کر ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور تمام درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو سجایا اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے رب ہونے کی، پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کا یہ جمعۃ المبارک بالخصوص آج ویسے تو سارے صحابی ہی بڑی شان والے ہیں، سارے صحابی ہی بڑی شان والے ہیں، وراء الورا ہر صحابی کی شان علیحدہ ہے، ہر ایک نے میرے آقا کی خدمت میں بیٹھ کر اعلیٰ مقام پایا، ہر صحابی کا علیحدہ مقام ہے۔ حضرت ابوبکر کی بات کریں گے تو ان پہ کثیر تعداد میں جمعے گزر جائیں،
ان کی سیرت بیان کرتے، حضرت عمر کی سیرت بیان کریں تو کثیر جمعے گزر جاتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کی سیرت بیان کریں تو کثیر جمعے گزر جاتے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کی سیرت بیان کریں تو کثیر جمعے گزر جاتے ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی سیرت بیان کرنے کے لیے آئیے آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے، آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ان کے لیے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ قرآن میں آیا مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی اتنے پیارے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آئیے آج ان کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سن کے ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، مل کے ذرا میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گلے گلزار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اور اللہ خریدار ہے، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ آئیے آج اس عثمان کی بات کرتے ہیں جو عثمان محبوب خدا کا یار بھی ہے، جو عثمان جہاد کے میدان کا غازی بھی ہے، جو عثمان نمازی بھی ہے، جو عثمان قاضی بھی ہے، جو عثمان مجمع البحرین بھی ہے، جو عثمان ذی النورین بھی ہے، جو عثمان صحیح بھی ہے، جو عثمان غنی بھی ہے، اور جو عثمان داماد مصطفیٰ بھی ہے، اور جو عثمان ہم زلف علی بھی ہے۔ آج اس عثمان کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے جو حکومتیں عطا فرمائی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس جہان کے لیے بھی اس جہان کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پہ میرے دو مشیر ہیں، آسمان پہ میرے دو مشیر۔ زمین پہ میرے مشیر کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے اور حضرت عمر فاروق ہے، آسمان پہ میرے مشیر کا نام حضرت جبریل ہے، حضرت میکائیل ہے۔ دو مشیر زمین پہ، دو مشیر آسمان پہ۔ اب ادھر کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینے کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سارے آپس میں بائی بائی بن گئے، انصاریوں نے مہاجرین کو ایک ایک کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، نام لے لے کر فرمایا۔ مولا کائنات حضرت علی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ سب کے بھائی بن گئے، میرا بھائی کون ہے؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا علی تیرا بھائی میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب کی شانیں براء البراء ہے، سب کی شانیں اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جس صحابی کا تذکرہ آج ہم کرنے لگے ہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آپ نے عشرہ مبشرہ 10 صحابیوں کو خوشخبری عطا فرمائی کہ یہ میرے صحابی جنتی ہیں۔ ان 10 کو تو تاجدار کائنات نے جنت کی بشارت دی، اور عثمان تو وہ عثمان ہے جس کو بیر روما خریدا، جنت کی بشارت دی، جس کو جیسے عسرت کے وقت جنت کی بشارت دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہے۔ یہ عثمان کون عثمان ہے؟ یہ وہ عثمان ہے ذوالنورین ہے جس کے ہاں 2 بیٹیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دی، اس کا وصال ہو گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کو عطا فرما دی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کشتہ عشق امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں نور کے سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کے سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے۔ اللہ اکبر۔ امام بھی تو ایسا امام ہے نا، عشق 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 کے ساتھ بولتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف ایک نور بھیجا، ایک کتاب مبین بھیجی۔ اللہ اکبر۔ پھر تو صحابی رسول تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر تمہیں پتا ہے اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت جابر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نور ہی، اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں پہ آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ آئے ہائے سرکار نور ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں، 2 نور آگے ذوالنورین۔ آج بلیکھے میں لوگ مارے جاتے ہیں، حضرت عثمان کو تو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ اللہ کے نبی کو نور ہی نہیں کہتے ہیں، اے صرف بشر ہی بشر ہیں، اور میرے نبی نور ہیں، سب نوری فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، جبریل سے بھی اعلیٰ، میکائیل سے بھی اعلیٰ، اللہ اکبر، اسرائیل سے بھی اعلیٰ، اسرافیل سے بھی اعلیٰ، بشروں میں سب بشروں سے میرے آقا اعلیٰ ہیں، اور ان کی مثلیت کسی بشر کی نہیں ہے۔ تو ایک بشر
نور تو سرکار کو نہیں مانتے، آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین ضرور کہتے ہیں۔ حضرت عثمان ذوالنورین تب بنے جب آپ کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ، کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 1400 صحابہ کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ آ کے پتہ لگا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جنگ کریں۔ حدیبیہ کے مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جاؤ جا کے مذاکرات میری طرف سے کرو جا کے، اور کفار کو بتاؤ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکہ کے مشرکین سے جا کے ملے، آپ نے فرمایا میری بات سنو، تم جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 جان نثار صحابہ جو احرام کی حالت میں ہیں، احرام باندھ کے آئے ہیں، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کے پاس تو ساز و سامان ہی جنگ والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میری بات سنو عثمان، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں مکہ میں دی، تم نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کر لو، جاؤ کعبے کا طواف کر لو، جاؤ کعبے کا طواف کر لو۔ عشق دیکھو ذرا، عشق دیکھو، اس صحابی کا عشق دیکھو۔ اے اللہ کے بندو، مکہ کی عظمت بھی بڑی عظمت ہے، مگر صحابی رسول کی بات سنو ذرا۔ انہوں نے کہا عثمان تم نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو، ہم تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میری بات سنو، اگر میرے آقا محمد مصطفیٰ عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کا ایمان کیسا ہوتا تھا؟ صحابہ اپنے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کسوٹی میں تولتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اے حجر اسود تو یہ نہ سمجھنا کہ میں جنت سے آیا ہوں اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، نہیں، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اے حجر اسود میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تو جنت سے آیا میں تجھے چوم رہا ہوں، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ صحابہ کا تو عشق یہ ہوتا تھا۔ تو یہ 6 ہجری کا واقعہ، حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرے آقا جب تک نہیں عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت تک میں عمرہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر آپ کو روک لیا مکے میں، کہنے لگے عثمان تو بھی روک جا۔ ادھر سے انہوں نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا، افواہوں کا انہوں نے بازار گرم کر دیا۔ تو انہوں نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق کہا، افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو مار دیا گیا ہے، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جب خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بڑا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا تیرا ہاتھ تیرا نہیں، وہ میرا ہاتھ ہے، اور جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بیعت لی۔ تو یاد رکھو جن لوگوں نے کہا جی اللہ کے نبی کو پتہ نہ لگا جی قتل ہو گئے ہیں، اللہ کے بندو اللہ کے نبی نے زندہ کے بارے میں بیعت لی ہے، مردہ لوگوں کی بیعت کوئی نہیں لیتا۔
زندہ لوگوں کی بیعت لی جاتی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے متعلق اپنے صحابہ سے بیعت لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دن ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ نے نچھاور کر دی۔ مدینہ شریف میں پانی تو ویسا یعنی کہ کھارا پانی ہوتا ہے، جہاں سے جو حاجی صاحبان گئے ہیں اگر رستے میں کہیں سے پانی پینے کا موقع مل جائے نا مکہ اور مدینہ میں تو وہ پانی کسیلا ہوتا ہے، اور بالخصوص مدینہ کے رستہ میں نے دیکھا وہ پانی کسیلا ہوتا ہے عام حالات میں، پینے والا نمکین سا پانی۔ تو مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا بیر روما، اس کا مالک ایک انصاری تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا، لوگ اس سے خریدتے تھے پانی پینے کے لیے کہ اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، جب آپ گزرے تو آپ نے اس انصاری سے ملے، اس انصاری سے مل کے آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ کنواں وقف کر دے تو پھر میں اس کے بدلے میں تجھے جنت لے کے دوں گا، تمہیں جنت لے کے دوں گا اگر تو یہ کنواں وقف کر دے۔ وہ انصاری کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا روزگار ہے، میرے بیوی بچے اسی روزگار کے بل پر پلتے ہیں، لہذا میں اسے اس طرح وقف نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جب بات سنی تو آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس انصاری سے کہا کہ یہ کنواں کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ ذرا بات سنو غور کی کہ تو یہ کنواں کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کنواں بیچتا ہوں، سودا طے ہو گیا، 35,000 میں کنواں خریدا۔ کتنے میں کنواں خریدا؟ 35,000۔ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کر لیں۔ آج مسجد کا بل کے لیے آواز دیں نا کہ بل آ گیا جی پیسے جمع کرا دیں، وہ پیسے نکالتے ہیں جو بالکل پھسے ہوئے پیسے 10 روپے نکالتے ہیں کہ ہم مسجد واسطے کر کے دینے ہیں، ہاں جی، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت 35,000 کا کنواں، کتنے کا کنواں؟ اونچی آواز سے بولو، کتنے کا کنواں؟ 35,000 میں کنواں خریدا جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 35,000 کا کنواں خریدا۔ کنواں خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ انصاری سے وہ انصاری کے پاس گئے تھے کنویں کے لیے، تو کیا آج بھی وہ پیشکش موجود ہے کہ اگر وہ کنواں دے تو جنت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر عثمان وہ کنواں خرید لے تو کیا عثمان کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان تیرے لیے بھی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنواں خرید لیا ہے انصاری سے، یہ کنواں ہے، یہ کنویں کے کاغذات ہیں، جو بھی اس کا معاہدہ تھا یہ ہے، یا رسول اللہ میں وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے، اس کنویں کو میں وقف کر دیتا ہوں۔ یہ عثمان ہے جس نے اپنا تن من دن ہر چیز اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ جیسے اسرت جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، یہ غزوہ تبوک کے وقت اندازہ کیجئے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اللہ اکبر، یہ عثمان وہ صحابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عثمان کا اور میری بیٹی کا جوڑا جو ہے بتا اس سے زیادہ حسین جوڑا تو نے دیکھا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ حسین جوڑا آج دن تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تیرا شوہر عثمان میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجھ سے میرے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عثمان ہے
یہ عثمان کتنا پکیزہ عثمان ہے. ایک عثمان کو بیر روما کے وقت جنت دے دی. جیسے اسرت کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ تبوک کا وقت تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو بلایا، اپنے جان نثاروں کو بلایا. پھل اس وقت پکنے والے پھل تھے. اس وقت لوگوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے جس طرح آج ہمارے زمیندار ہیں. اگر مونجی کی کاشت کا وقت آ جائے، اگر گندم کی کاشت کا وقت آ جائے تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب گندم کاشت ہوگی، کب مونجی کاشت ہو تو اسے منڈی میں بیچ کر پیسے لیں. اس وقت مشکل وقت تھا بغات کے پھل پک گئے تھے، ابھی اتارے نہیں گئے تھے. اس وقت جنگ تبوک کا وقت آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو بلایا. آپ نے فرمایا آ جاؤ، آؤ اللہ کی راہ میں اپنی اپنی خدمت پیش کرو. اللہ اکبر. یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، ابو بکر بتا تو گھر سے کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ اکبر. جو کچھ بھی تھا وہ باندھ کے اپنے کپڑوں پہ کانٹے لگا کے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا. حضرت عمر نے اپنا مال پیش کیا. عمر سے پوچھا، عمر بتا تو کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سامان گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا سامان میں ساتھ لے کے آیا ہوں. بڑی قربانی کی. ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تو کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں. گھر سے جو کچھ بھی تھا سارا کچھ آپ کے لیے لے آیا ہوں، سارا اللہ کی راہ کے لیے میں لے آیا ہوں. عثمان بولے، بتاؤ کون کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان لدا ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، ہے کوئی بتاؤ اللہ کی راہ میں کون خرچے کرنے والا ہے؟ حضرت عثمان اٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، ساز و سامان سے لدا ہوا پیش کرتا ہوں. پھر تیسری بار عرض کیا، اللہ کے رسول 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، عثمان کو دیکھ رہے ہیں. عثمان کا بھی دل کرتا ہے بار بار اللہ کے رسول میری طرف دیکھیں تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، اللہ کے رسول میں یہ بھی پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول میں یہ بھی پیش کرتا ہوں. بعض روایات میں آتا ہے 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی نے ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ وہ وقت تھا جب روم ایک سپر طاقت تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 جانثار تھے جن کو تیاری کرنی تھی جنگ کے لیے، سپر طاقت سے لڑنا تھا. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرے؟ تو مال کی قربانی پیش کرنے میں حضرت عثمان نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیا. اس کے بعد پھر 10,000 دینار پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے. یہ عثمان تو وہ عثمان ہے، اللہ اکبر، جس کو میرے آقا نے بیر روما کے وقت بھی جنت عطا فرمائی، جس کے جیسے اسرت کے وقت بھی آپ نے جنت عطا فرمائی. یہ عثمان وہ عثمان ہے جس عثمان کو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں ہیں. اگر اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان میری اور بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں وہ بھی دے دیتا. حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. تو ذرا سارے مل کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے. اللہ کی راہ میں ہر چیز خرچ کر دیا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. کسی کا میں یار، کسی کے آپ یار، کسی کا کو پولیس والا یار، کسی کا کو آرمی والا یار، کسی کا وزیر یار، کسی کا مشیر یار. یار کیسا وہ یہ دوست ہے جس کا دوست ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان
बे खुदा यार है उस्मान गनी का। मेरे लजपाल आका ने फरमाया जमीन पे मेरे दो मुशीर, आसमान पे मेरे दो मुशीर। जमीन पे मेरे मुशीर अबू बकर उमर, आसमान पे मेरे मुशीर हजरत जिब्रील हजरत मीकाईल, और जन्नत में मेरा जो रफीक है वो उस्मान है। जन्नत में मेरा रफीक उस्मान है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने हर सहाबी के मुतल्लिक जो इरशादात फरमाए, अल्लाह अकबर, हर एक की शान आला से आला शान है। तो दोस्तान इकराम, ऐसे किसी बदबख्त, ऐसे किसी काले दिन वाले से ना मिले जो सहाबा के बारे में गुस्ताखियां करता हो। आज जो किसी सहाबी के बारे में गुस्ताखी करे उसके साथ मिलना गवारा इसलिए नहीं अच्छा होता कि वो आपके ईमान पे हमला ना करे। लिहाजा ऐसे किसी शख्स से जो सहाबा की गुस्ताखी करे उसके करीब भी ना बैठना, क्योंकि सहाबा की गुस्ताखी बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तो वो सहाबी है, ये तो वो नफूसे कुदसियां हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर को मुशीर बोला, उमर को मुशीर बोला, इधर एस को दोस्त बोला। मौला अली को फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं मदीना, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। इतनी शान अपने सहाबियों की बयान फरमाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगला जुमा फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी सीरत पर ही बयान किया जाएगा। अब आपसे गुजारिश होती है कि आप जिस तरह अभी सारे आके बैठते हैं, मस्जिद भी फुल हो जाती है, अपने वक़्त के पे आया करें ताकि बयान को भी सुना जाए। और इसके बाद फिर आप बाजमात नमाज भी टाइम से अदायगी कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात हमें इन नफूस कुदसिया की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्हें आपने सुनते पढ़नी है वो सुनते पढ़ें।